بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 153 سے ہم کو آج کا سبق شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے. یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کے اس حصے میں آئی ہے کہ جس میں اب اللہ کا بیان، اس کا رخ، التفات مسلمانوں کی طرف ہو رہا ہے. اس سورہ مبارکہ کے پہلے بڑے حصے میں اللہ نے بنیادی طور پر اہل کتاب اور ان میں بھی یہودیوں کو خطاب کیا اور ان کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اس حقیقت کو مانیں کہ جس حقیقت کا بیان ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا. چنانچہ وہ اس کے منتظر تھے اور وہ اپنے ان تعصبات، دنیاوی مصلحتوں میں نہ الجھ جائیں کہ جن میں الجھ کر انسان سچائی کے اعتراف سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائی میں یہ فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یعنی آج تو تمہارا یہ گروہ ہے، تمہارا فرقہ ہے، تمہارے ساتھ تمہارے ہم نوا ہیں جن کی صحبت میں تم بڑے کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو. تم نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا. تم سمجھتے ہو کہ کوئی ایسا خاص بڑا پرابلم نہیں ہوگا، لیکن ہم تمہیں اس دن کی جواب دہی سے ڈرا رہے ہیں جس دن تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا اور کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اہل کتاب میں یہود کو خاص طور پر کہ وہ اپنے تاریخ کے ان واقعات سے سبق سیکھیں کہ جن واقعات میں جب کبھی ایسا ہوا کہ ان کے بڑوں نے، بزرگوں نے، جن پر یہ فخر کرتے ہیں، کوئی نافرمانی کی، کوئی ایسا رویہ اختیار کیا کہ جو اللہ کی مرضی منشا کے خلاف تھا، تو اللہ نے ان کو پکڑا، ان کو سزا دی، ان کو جھنجھوڑا، یہ بتانے کے لیے کہ تم کوئی اللہ کے ایسے انوکھے چہیتے نہیں ہو کہ تم جو چاہے کرو اپنی منمانی، تم اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہو. چنانچہ تم اپنی تاریخ سے، اپنے بزرگوں کے واقعات سے سیکھو، اپنی کتابوں میں موجود ان پیشن گوئیوں کو دیکھو جس میں ہمارے ان آنے والے پیغمبر اور ان کے ساتھ آنے والی کتاب کا واضح طور پر ذکر موجود ہے، اور ایمان لاؤ اور اسی طرح سے سرخرو ہو جاؤ جیسے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں شامل ہو کر اگر تم صحیح رویہ اختیار کرتے تو تم سرخرو ہوتے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ خاص مقام اولاد ابراہیم کو ملا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کو چن لیا کہ اب انہی کے اندر اللہ کی ہدایت، اس کے پیغام کے دنیا میں پھیلنے کا بندوبست کیا جائے گا. یہ لوگ ہیں کہ جس کو کہتے ہیں چوزن پیپل، یعنی انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر. یہ اب تم کو اگر اپنا مقام، سٹیٹس برقرار رکھنا ہے تو تم اب ہمارے ان پیغمبر کو مانو جو اسی سلسلے کی کنٹینیویشن ہے. یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حصے میں وہ واقعہ کسی قدر تفصیل سے بیان کیا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا.
ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں اس گھر کو تعمیر بھی کر رہے تھے اور ایک ایسے پیغمبر کی بعثت، ان کے آنے کی دعا بھی کر رہے تھے جو اسی شہر کے رہنے والوں میں سے ہوں، وہ اس کے رہنے والوں کے سامنے اللہ کی آیات پیش کریں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اب بنی اسرائیل کا آپ کہیے ٹینیور ختم ہو گیا، اب بنی اسرائیل کو جتنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت، لیڈرشپ، دنیا میں اللہ کے دین کے شہادت کا مقام ان کو ملنا تھا، وہ مکمل ہو گیا، اور اب یہی مقام منتقل ہو گیا ہے، آپ کہیے ٹرانسفر آف پاور ہو گئی ہے بنی اسماعیل کو۔ وہی خاندان ہے، خدا تعالیٰ کی پالیسی نہیں بدلی، اولاد ابراہیم ہے۔ اولاد ابراہیم میں اللہ کی حکمت کے مطابق پہلے چھوٹے بیٹے اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کو وہ مقام ملا، اب بڑے بیٹے اسماعیل کے خاندان بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر کو اللہ نے مبعوث کیا، ان کو کتاب دی اور اب ان پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو اب یہ جو ٹرانسفر ہوا ہے نا، اس کا جو اظہار ہوا ہے سمبولک، جیسے ہوتا ہے نا ایک نیا کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بنتا ہے تو پھر وہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے اور وہ اعلان ہو جاتا ہے ساری بیوروکریسی، سارے سسٹم میں کہ دیکھو اب یہ بدل گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ، اور یہ رخ بدل دیا اور یہ بتا دیا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح سے اے بنی اسماعیل، اے اسماعیل کی اولاد، ہم نے تمہیں ایک درمیان کی امت بنا دیا، اسی طرح جیسے ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ انسانوں پر گواہ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ گواہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی گواہی، اللہ کے دین کی سچائی کو بیان کرنا، موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ آپ کہیے کہ دنیا میں دنیا کے انسانوں کے سامنے خدائی منصوبے کو پیش کرنا، یہ ہے وہ چیز کہ جس کا اعلان اب بنی اسماعیل کو کرنا ہے۔ اور اعلان تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ خدا کی طرف سے اپوائنٹمنٹ کا مطلب یہ تھا آئی ایم ود یو، اب تم کرو گے اور میں تم کو سپورٹ کروں گا، اور تم دیکھو گے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم چھا جاؤ گے، تم جو ضرورت محسوس کرو گے تمہاری پوری ہوگی، لوگ تم سے مروب ہوں گے، تم اگر دیانتداری سے اس کو پیش کرو گے لوگ تم سے متاثر ہوں گے۔ یہ ہمارا کام نہیں، آنیسٹلی ہم کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی طرف سے کسی کو روب ملتا ہے، کسی کو انٹیلیجنس ملتی ہے، کسی کو فصاحت و بلاغت ملتی ہے، کسی کو وسائل ملتے ہیں، کسی کو ظاہری پرسنالٹی ملتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اب یہ بنی اسماعیل کو کہا کہ اب یہ تمہارا مقام ہے۔ چنانچہ یہ سب بیان کرنے کے بعد یہ میں نے گزارش کر دی کہ قبلے کو کہ اب یہ قبلہ بدل دیا گیا ہے، اینڈ ناؤ دس فائنل ڈیوریشن ہیز اسٹارٹیڈ۔ نیکسٹ امپورٹنٹ ایونٹ از یوم القیامہ۔ اس سے پہلے اب یہی کام ہے کہ جو یہ امت کرے گی، کامیاب ہوگی، سرخرو ہوگی، چھا جائے گی، نہیں کرے گی پٹے گی، ذلیل ہوگی۔ یہ خود کو شہادت کہتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی۔ گواہی کا مطلب ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک منظر، ایک نمونہ پیش کر دیا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی آئے گی جس میں لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق جزا ملے گی۔ اس کا دنیا میں مینیفیسٹیشن اب اولاد ابراہیم ہے، اب بنی
اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کہ اب تمہارے اندر رسول بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے پہلے پچھلی میں بھیجا تھا، پچھلے بنی اسرائیل میں بھیجا تھا، اب تم میں بھیجا ہے۔ اور یہ وہی کام جس کی دعا کی گئی تھی، وہ تمہارے سامنے اس کی آیات پیش کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب یہ تم کو مل گیا، جب یہ تم کو مل گیا تو اب تم فذکروا، یاد کرو مجھ کو، میں یاد کروں گا تم کو، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کہ یہاں تک بات پہنچ گئی، رائٹ؟ تو ہم اب پہنچ گئے ہیں کو آج شروع کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں بیان اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اب نئی امت کے قائم ہو جانے کے بعد اب یہ آغاز ہو رہا ہے اس سفر کا، اور اس میں ہدایات یہ دی گئی ہیں کہ دیکھو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہی بات جو میں نے بھی آپ کو کہی تھی کہ تم اگر مجھے یاد کرو گے، سمجھو گے، اس کا کرو گے، اس کا چرچا کرو گے، تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تمہیں یاد کروں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا I'll take care of you, you know, you will be taken care of۔ کوئی تمہیں نہیں چھو سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، میں کائنات کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہوں۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ ہو گیا۔ اب آج کی آیات شروع ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم سے مدد چاہو۔ کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ یہ اچانک کیا بات آ گئی؟ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ جو تمہیں نعمت عطا ہوئی ہے نا، یہ جو تمہیں مقام مرتبہ عطا ہوا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اب تمہیں دائیں بائیں سے لوگ آئیں گے اور مبارکباد دیں گے، جی کنگریچولیشن جناب، آپ پریزیڈنٹ بن گئے، پرائم منسٹر۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یہ کہ تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی وہ بہرحال تمہیں فیس کرنی ہوں گی، اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ یہ یہودی اور یہ مشرک یہ اب پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں، تمہاری کوشش میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یعنی یہ جو تمہیں مشکلات آئیں گی، یہ جو تمہیں تکالیف آئیں گی، اس میں گھبراؤ مت، اس میں تم نے صبر سے، ثابت قدمی سے اور نماز سے مدد چاہنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو بھی تکالیف آئیں، تمہیں جو بھی مشکلات آئیں، تمہیں جو بھی رکاوٹیں اپنے سامنے محسوس ہوں، تم ان کو برداشت کرو گے، تم ان کو فیس کرو گے۔ اور کیسے کرو گے؟ نماز کے ذریعے سے۔ کون سی نماز؟ یہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز کے جو سمجھ کے پڑھی جائے، جس میں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں، جس میں آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسے ہو کہ آپ گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو آپ کو دیکھتا ہے، جس میں آپ قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، قعدے میں ہوں، آپ اس سے باتیں کر رہے ہوں، جس میں آپ اس کو یہ بتا رہے ہوں کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور تو نے جو ہمیں کام دیا ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے، تو ہماری مدد کر۔ آپ اس سے یہ گلہ کر سکیں
کہ تیرے کام کے راستے میں یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، ہمارے اندر اس میں کچھ کمزوری پیدا ہو رہی ہے، تو تم نماز کو اپنی مضبوط کرو تو تمہیں اللہ حوصلہ دے گا، تمہیں اللہ صبر دے گا، ثابت قدمی دے گا۔ یہ نماز ایک غیر معمولی چیز ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر بیان کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ اگر تم کو صبر آ سکتا ہے تو وہ لوگ عام زندگی میں بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھو ایسے کہ تم اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہو، اس لیے کہ اس نماز کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے حوصلہ پاتے ہیں۔ ہم اس سے جب اپنے دل کی بات کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک نئی زندگی، ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے جو مشکلات پانے اور ان کو فیس کرنے اور ان مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر سکت پیدا ہوتی ہے۔ مشکل بڑی سے بڑی ہو، اگر حوصلہ ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور تکلیف پریشانی چھوٹی سے چھوٹی ہو اور آدمی کے اندر حوصلہ نہیں ہے تو آدمی بہت پریشان بے چین ہوتا ہے۔ اور اس میں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ڈیسائسو ہے وہ انسان کا نماز پڑھنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی غیر معمولی حیثیت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان نماز بغیر کسی مقصد کے پڑھے اور اس کی زندگی میں خدا کو راضی کرنا اور خدا کے راستے پر چلنا، اور اس راستے پر جو چل رہا ہے اس میں جو مشکلات اور ٹیمپٹیشنز آ رہی ہیں اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اگر یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو اس کی نماز بڑی کمزور ہوگی، اس کے اندر وہ جان نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ روح نہیں ہوگی کہ جو نماز کو جاندار بناتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی پوری کی پوری ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں مجھے پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے صحیح رویہ اختیار کرنا ہے، لیکن کیا کریں؟ قدم قدم پر رکاوٹیں بیرونی بھی اور ان سے بڑھ کر اندرونی، اپنے اندر کی کمزوریاں ہیں۔ آدمی ایک بے بسی محسوس کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں اس دنیا میں، اس دنیا کی گلیمر میں، اس کی ٹیمپٹیشنز میں، اس کی مصروفیتوں میں، اس کی مشکلات میں، اس کے رشتے ناتوں میں، اس کے فنکشنز میں، سو آدمی کہتا ہے کہ میں کدھر پھنس گیا جی، کون اللہ کون آخرت کچھ نہیں پتا۔ تو لیکن انسان اگر نماز کو باقاعدگی سے پڑھے، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، 5 وقت ہم زندگی کی مصروفیات کو توڑ دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت آدمی کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس تو یہ مسائل ہیں اور مجھ سے تو نہیں ہو پا رہا، آئی کانٹ ڈو اٹ، میرے اندر بے بسی ہے، تو آدمی پھر اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے حوصلہ پاتا ہے۔ یہی بات یہاں کی گئی ہے، اور دیکھیں کس موقع پر کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو اس موقع پر یہ بات بتائی گئی ہے، پہلی نصیحت جب مسلمانوں کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا، تم کو اب وہ رول دیا گیا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ملا تھا، اور تم یہ دیکھو کہ تمہیں جب رول ملا ہے تو تمہیں مشکلات آئیں گی، مگر ڈونٹ وری، ثابت قدمی دکھاؤ، بی اسٹیڈ فاسٹ۔ صبر کا مطلب ہی ہوتا ہے، صبر کا مطلب ہے دنیا میں آدمی صحیح راستے پہ چلتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ صحیح راستے پہ چلتے ہوئے آپ کے لیے 2 طرح کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، یا مشکلات ہوتی ہیں یا ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، یا کوئی لالچ ہوتی ہے جو آپ کو ہٹاتی ہے، یا کوئی مشکل تکلیف پریشانی ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے جو آپ کو ہٹاتا ہے۔ تو دونوں شکلوں میں آدمی کا ثابت قدم رہنا یہ صبر ہے۔ تو یہ کیسے آئے گا؟ یہ نماز سے آئے گا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں، ثابت قدمی دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب اس کے علاوہ اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ یعنی
ظاہر ہے اس میں یہ چیز شامل ہے، یہ چیز بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اور نماز پڑھ کر جو ثابت قدمی دکھاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ تمہارا رب اس کائنات کا مالک جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ ذرا سا فیصلہ کرے بغیر کسی توقف کے، اس کے فیصلے کے مطابق ہر چیز بدل جائے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری دعائیں سن رہا ہے، وہ تمہیں قدم قدم پر تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ سورہ طٰہٰ میں ہے نا، اور جگہوں پہ بھی ہوگا شاید، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو یہ دعوت پیش کرو، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بڑا سخت آدمی ہے، وہ بڑا جابر آدمی ہے، تو کوئی بات نہیں، تم جاؤ، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ختم ہوگی بات، آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں ہر چیز کو، میں دیکھتا ہوں ہر چیز کو۔ تب اس کے بعد جاؤ اور اپنا کام کرو۔ اس سے زیادہ کوئی اور آپ کو مدد اور حوصلہ افزائی کے الفاظ کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ اللہ ثابت قدمی دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اب یہ مرحلہ تو آنا ہے، یہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں، یہ تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے، تو آنا ہے تو آئے۔ تم یہ جان لو کہ جو لوگ اللہ کی اس راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں، تم اس کو سمجھتے نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت کے روز زندہ ہوں گے۔ درمیان میں کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے، عالم برزخ ہے، جو کچھ ہے، کوئی نیند کی کیفیت ہے، کوئی ایسا عالم ہے، تو ایک ویٹنگ پیریڈ ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، ان کے ساتھی، جو دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر، اور انہوں نے اپنا یہ مشن بنایا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے اس خدائی پروگرام کا حصہ ہیں، وہ اگر اپنا یہ رول ادا کرتے کرتے مر جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تو مریں گے نہیں، وہ زندہ ہوں گے، مگر تم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی تم سمجھ سکتے ہو قیامت کے بعد کی زندگی کو، اس لیے کہ وہ فزیکل ہوگی، وہ مجسم ہوگی، اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اس میں نہریں ہوں گی، اس میں دودھ ہوں گے، اس میں فلاں ہوں گے۔ یہ والی جو زندگی ہے نا، یہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہوں گے۔ یعنی ان کا انعام موت کے بعد سے شروع ہو جائے گا، ان کے لیے قیامت کے دن عدالت لگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ بھائی جو بندہ اللہ کے دین کی خاطر ساری زندگی لگا رہا اور اس نے آخر میں جان دی تو اسی کی خاطر جان دی، وہ مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں وہیں سے اٹھاؤں گا۔ اور سورہ آل عمران میں آیا کہ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ بلکہ آگے فرمایا سورہ آل عمران میں مزید یہ کہ وہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کا سوچ کے کہ جو ابھی ان سے پیچھے دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں، کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ سو یہ صحابہ کرام کو اور اللہ کے ان بندوں کو کہ جنہوں نے اس دنیا میں مشن ہی اس کے دین کو بنایا، نیکی کو، خیر کو، خدا کے پیغام کے پھیلانے کو، اور حد یہ ہے کہ اسی راہ پہ چلتے چلتے وہ مار دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں میرا ٹریٹمنٹ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ مر گئے، نہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے، لیکن ان کی ایک خاص زندگی ہے جس کو ہم
جنت کو تو ہم نے متشابہات میں ایلیگوریکلی ڈسکرائب کر دیا، اس کو ہم ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے، یعنی کر تو سکتے ہیں لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، سو کوئی انالوجی بھی نہیں ہے، تو اس لیے بس یہی کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں، تم یہ نہیں سمجھ سکتے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم لازماً تم کو آزمائیں گے، بشیئن تھوڑا، من الخوفی خوف سے، والجوعی اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور مال، پھلوں اور جان کے نقصان سے، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ایسے ثابت قدمی دکھانے والوں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے بنی اسماعیل کی اپوائنٹمنٹ کی ہے، اور بنی اسماعیل کے جو آپ کا یہ ٹوٹل کیریئر ہے، ان کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے، اس کے بالکل آغاز میں جو اللہ کے رسول کی معیت ساتھ ملا ہے جن لوگوں کو، یہ خدا کا ایک اور فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جب حجت تمام ہو جائے گی، حجت تمام ہو جائے گی یعنی بات آخری حد تک واضح ہو جائے گی، جو ان کے ایڈریسز ہیں، مخاطبین ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی، بات ان پر آخری حد تک واضح ہو جائے گی، اس کے باوجود وہ انکار کریں گے اور انکار پر اڑ جائیں گے، تو ان پر اسی دنیا میں عذاب آئے گا، اور اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں وہ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے۔ یہ جو چھوٹی قیامت ہے یہ اسی دنیا میں ہو کے رہے گی، یہ اللہ کا اپنے رسولوں کے ساتھ ہمیشہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ جب آئیں گے وہ اپنے ساتھ خدا کی عدالت لے کے آئیں گے، وہ عدالت کے جو بڑے پیمانے پر قیامت کے روز برپا ہوگی، وہ ایک چھوٹے پیمانے پر اس علاقے میں برپا ہو جاتی ہے جس علاقے میں اللہ کے رسول آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قیامت صغریٰ برپا ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو رسول کے ساتھی ہوتے ہیں اس پروسیس سے گزارتے ہیں کہ جس پروسیس میں ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں ان کی تطہیر ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، انہیں ان دنیاوی آلائشوں سے صاف کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد ہی ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ اللہ کے وہ چنے ہوئے پسندیدہ بندے بنے کہ جن کے ذریعے سے پھر اللہ کا عذاب آئے اور یہ لوگ غالب ہوں۔ تو اللہ نے اس مقصد کے لیے یہ فرمایا کہ اب یہ ہو کے رہے گا، کیا کہ تم کو آزمایا جائے گا۔ ہم نے کسی اذان پہ روکنا ہے؟ نہیں، وہ تو ہم پڑھیں گے، تو ہمیں پڑھنی ہے، لیکن اگر ہم نے کوئی پروٹوکول تو نہیں طے کیا نا، بس ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار اتنی اذانیں آتی ہیں، اب کیا کریں ہم؟ تو قریب کی کوئی مسجد بالکل ہو جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر تو ظاہر ایک ضروری بات ہے، آپ مسجد کے اندر ہیں، لیکن لاؤڈ سپیکر کی برکت سے اب تو دور دور سے آپ کو آواز آتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوا کا ڈائریکشن طے کرتا ہے کون سی آواز زیادہ کراری ہوگی اور کون سی کم ہوگی، تو یو کائنڈ آف گیٹ کنفیوزڈ کہ کیا کریں۔ سو اس میں اجتہاد ہے، جو کر رہا ہے اس پہ بھی آپ مائنڈ نہ کریں، جو نہیں کر رہا اس کو بھی آپ معاف کر دیں۔ سو ہم نہیں کر رہے۔ سو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں لازماً تم کو آزماؤں گا۔ یہ بات گویا کہ خدا کا فیصلہ ہے، ہی از ڈٹرمنڈ، یہ آزمائش آنی ہے۔ کیوں آنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی اس پروسیس سے گزریں گے، ان کی تطہیر ہوگی، وہ اپنے اس رویے سے ثابت کریں گے کہ وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے خدا کا منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شروع ہی میں وعدہ کر دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ وارننگ دے دی، وعدہ کر لیا۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف سے۔ سو معلوم ہوا کہ جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، کہاں کہاں، پھر وہ تبوک تک، تو جہاں کہیں بھی ہجوم ہوتا اور یا خبر آتی کہ وہ آنے والے ہیں تو ایک خوف ہوتا۔ اسی طرح سے جو
یعنی بھوک. ایک عرصے تک یہ جو تجارت تھی یہ یا یہودیوں کے پاس تھی یا ادھر مشرکین مکہ کے پاس تھی. مسلمان تو معاشی طور پر ڈیپینڈنٹ تھے, کچھ ان کا خود کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا بندوبست. سو ایسے موقع آئے کہ جب ان کے لیے ان کے پاس کھانے پینے کو بہت کم چیزیں ہوتی تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آزمایا. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور مال, جان اور پھلوں کے نقصان سے, یعنی چاہے وہ مویشی ریوڑ ہوں. نہیں, اس پہ تو رکنا ہوگا, اس کا کوئی علاج نہیں. اذان ہو رہی ہے جی ہمارے یہاں, تو وہ اذان دینے والے نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے رکنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الاول والآخر. فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور ہم لازماً آزمائیں گے تم کو تھوڑا خوف, بھوک اور مال, جان اور پھلوں کے نقصان سے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ بھوک کا یہ آزمائش بھی آئی, اور اسی طرح سے تجارت میں ظاہر ہے کہ مسلمان ایک عرصے تک کمزور تھے, اور یا یہودی تھے یا مشرک تھے کہ جن کے ہاتھ میں اس سارے علاقے کا کی معیشت تھی. تو مسلمانوں کو اس کا بھی نقصان ہوا, اس میں بھی بہت کمی کا سامنا کرنا ہوا. جان کا نقصان تو ہوا ہی, لوگ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں, جنگوں میں, بدر میں, احد میں اور آگے بھی. اور پھلوں کا نقصان بہت ایسا ہوا کہ ان مختلف جو قافلے تھے جو جاتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق مختلف مقاصد کے لیے, تو نگلیکٹ ہو جاتے تھے کھجور کی فصلیں وغیرہ, تو ان کو پھلوں کا نقصان ہوا, جو ظاہر ہے کہ ان کی معیشت میں ایک بڑی مشکل تھی اور ایک آزمائش تھی. مگر ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی, اور وہ بالکل ابتدا میں, گویا کہ ایک طرح کی خوشخبری کہ یہ لازماً آزمائش تو آئے گی, اور لازماً آزمائش آئی, لیکن اس میں خوشخبری ہے کہ یہ سب بشیء ہوگی, تھوڑی سی ہوگی. اب ایسا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اتنی زیادہ آزمائش ڈالے گا کہ پتہ لگے گا کہ آدمی جو ہے اس کا کچومر نکل گیا اور کچھ بھی نہ رہا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, حوصلہ ہی ختم ہو گیا. نہیں, تھوڑی تھوڑی آزمائش ہوگی, آئے گی چلی جائے گی, آئے گی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی آزماتے ہیں. ایک اور بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس میں وہ یہ ہے
کہ یہ جو اتنی شد و مت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ میں لازماً تم کو آزماؤں گا، تھوڑا سا خوف، بھوک، مال، جان، پھلوں کے نقصان سے، تو اب بندہ یہ کہے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، تو میں تو الحمدللہ زندگی اچھی گزار رہا ہوں، اچھے حالات ہیں، آسودگی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں آئی، تو اس کا مطلب میں مومن نہیں ہوں۔ نہیں، ہمارے اصل میں یہی لوگ بات نہیں سمجھتے، اور یہ آیت شاید ایک بڑی موزوں آیت ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں قرآن پورے کا پورا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر اترا، اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ اصلاً ان سے متعلق ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ پھر ہم سے بھی متعلق ہے، لیکن جہاں جہاں ایکسیپشن ہے وہاں وہاں نظر آتا ہے کہ بھائی یہ وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے جن کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، اب اس کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے نوازے گا، لیکن اس راستے میں تمہیں مشکلات آئیں گی ایز اے گروہ، ایز این امہ، اور وہ یہ نقصانات ہوں گے، ان میں سے ایک ایک تکلیف، ایک ایک آزمائش ان کو آئی۔ فرمایا وبشر الصابرین، اور آپ ثابت قدمی دکھانے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یعنی ان لوگوں کو کہ جو ان آزمائشوں سے گزریں، لیکن آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے صحیح راستے پر پوری مضبوطی، قوت اور اطمینان کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ وہ صبر کریں، ثابت قدمی دکھائیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جو ان تمام مشکلات میں ثابت قدم رہیں گے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ان کے اندر یہ حوصلہ اپنے اس ایمان اور اس عزم کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ جس سے ان کو اس بات کا پورا شعور، احساس اور ایک اندر سے اطمینان ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور قوت ہے ہی نہیں، تو اگر اس نے تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ جو بظاہر کسی اور کے ذریعے سے آ رہی ہے، تو اصل میں وہ اور کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، وہ بیچارہ بیکار، بے قدرت، بے قوت ہے، اصل میں اللہ ہی کی ساری خدائی ہے۔ تو ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے بندے ہیں، اسی کی کائنات میں رہتے ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہم اسی کے ہیں، دنیا میں بھی وہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کی مرضی، فیصلے، سینکشن کے بغیر کسی کو کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اللہ کی اجازت سے کوئی مار دے یا ہمیں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تو فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جو ان لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے، یہ ہیں لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آ جائے، قالو، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں جب کوئی ہم کسی کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں، لیکن یار ایک فارمیلٹی بن گئی خدا کی قسم۔ وہ ایک فیس بک میں آتا ہے جی کہ میرے پھپھا فوت ہو گئے، 250 آ جاتے ہیں پرنٹڈ انا للہ۔ اس کا مطلب جو ہے یہ بڑا گہرا مطلب ہے، مطلب یعنی کوئی مشکل، کوئی کلیمٹی ہمارے تو ایک اور اگین میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں دیکھ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اتنی گہری باتیں ہیں جو اتنی سرسری اور سطحی بن جاتی ہیں۔ جب بیٹے تمہاری کوئی چیز پین گمے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، پین مل جائے گا یار، میں نہیں کہہ رہا، مگر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اسی کے فیصلے سے ہو رہا ہے، وہی قادر قدرت ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہم کو ہوتا ہے اسی کی سینکشن، اسی کے اجازت سے ہوتا ہے، اور موت کے بعد اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ایوری تھنگ از فائن، اور ہم جو کچھ
جس تجربے سے گزر رہے ہیں، جس چیز کو فیس کر رہے ہیں، ہم اس پر اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم رہیں گے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور ورحمہ اور رحمت ہوگی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے بنیں گے۔ یعنی ان لوگوں کے اس رویے کے نتیجے میں ان کو اللہ کی طرف سے اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں حاصل ہوں گی۔ صلوات، صلات، یہ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ کسی کی طرف بڑھنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ یہی لفظ ہے جو ہماری صلات میں بھی ہوتا ہے، صلات میں بھی ہم متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لفظ کس نسبت سے بیان ہو رہا ہے۔ جب یہ اللہ کی نسبت سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ مائل ہو رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کیا ہے؟ اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما محمد پر، ان کی اولاد، ان کے گھر والوں اور ان کے ساتھیوں پر۔ یہ وہی صلوات یعنی رحمتیں، عنایتیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ اسی کے لیے ہماری اس عبادت کا یہ نام پڑ گیا ہے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے اوپر رحمتیں ہوں، عنایتیں ہوں گی ان کے رب کی جانب سے، اور رحمت ہوگی، اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پائیں گے۔ یعنی وہ ہدایت کہ جو انسان کو اس دنیا میں اللہ کے منصوبے کے بارے میں مطمئن کر دیتی ہے۔ اللہ کا منصوبہ آپس کی بات ہے، ایک تھیوری ہے، ایک سٹوری ہے۔ دیکھا جائے تو بھئی کسی کو آپ سنائیں جو نہیں مانتا، وہ سن لی تیری تاڑی گل۔ اس سٹوری، اس تھیوری، اس ڈسکرپشن پر اطمینان ہو جائے، یہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ خدا کے بتائے ہوئے اس کے منصوبے کے بارے میں they're absolutely satisfied، ان کو دل سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ صحیح فرما رہا ہے۔ وہ آپ مسلمان پیدا ہوئے تو صبح و شام وہی سنتے رہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، بالکل بے شک بے شک بولتے رہتے ہیں، اندر سے پتہ نہیں نکلتی آواز کری نکلتی۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ آگے بڑھ کر یہ کر دکھایا، اور جب مشکلات آئیں تو انہوں نے دل سے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہیں، اور ہم نے مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ہیں کہ جو ہدایت کے مستحق ہیں۔ یہ اس سے بڑا کوئی ٹریبیوٹ نہیں ہے، محتد ہونا، ہدایت کے لائق، ہدایت کا ڈیزرو کرنے والا ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اگین ایک مشکل پیش آ گئی۔ اچھا، ہم جس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں اس میں ایک ایڈیشنل ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی نیا ٹرن شفٹ آ گیا تو آپ یہ کیا ہوا ہے؟ عام حالات میں کہتے ہیں یار واٹ از یور پرابلم، قرآن پڑھو آگے جو اللہ میاں فرما رہے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے کلام میں ایسا نہیں کرتے کہ کہیں کچھ بات کی پھر اچانک کچھ اور بات کر دی، پھر ایک تیسری بات کر دی اور سب آپس میں بے جوڑ ہیں۔ نہیں، وہ ہماری کوتاہی ہے، وہ ہمارے علم کا، ہمارے فہم کا قصور ہے۔ یہاں اب جو بات ہو رہی ہے وہ اصل میں پچھلی بات ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ جوڑا ہے کہ یہ جو بیت الحرام کی حقیقت، اللہ کے گھر کی حقیقت، محترم مسجد کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اسی طرح سے یہ بھی چلتے چلتے جان لو کہ صفا اور مروہ کی کیا حقیقت ہے۔ یعنی جیسے یہودیوں نے بیت الحرام کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی، ویسے ہی انہوں نے صفا اور مروہ کی حقیقت کو بھی چھپانے کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا والے یہ جانیں کہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی کسی کو کوئی اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام حیثیت حاصل ہے۔ تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اللہ کی کتاب تورات میں سے ان بیانات کو یا تو نکال دیں کہ جو مکے، بیت اللہ، خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد جو حقیقتیں ہیں ان کے بیان سے متعلق ہوں، یا ان کو ایسے بیان کریں زبان کو توڑ مڑوڑ کے
کہ وہ اصل سے ہٹ جائیں اور لوگ اس کے ذریعے سے مکے کو پہچان ہی نہ سکیں، چنانچہ وہ اللہ کے پیغمبر کو نہ پہچان سکے۔ یہ ان کا ایک منصوبہ تھا، برائٹ، بریلینٹ، لیکن بالکل یعنی اپنے آپ کو برباد کر دینے والا، اور ایک ایسا منصوبہ کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے ہمیشہ کے لیے گرا دیا۔ مطلب بندہ خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو خدا کو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو ان یہودیوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور اپنے آپ کو مروایا۔ فرمایا کہ صفا اور مروہ بھی من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ شاعر کیا ہوتا ہے؟ یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ شعیرہ کہتے ہیں ان علامتوں کو، سمبلز کو، جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کچھ نشانات طے کر لیے، کچھ علامتیں طے کر لی کہ ان کے ذریعے سے کچھ بڑی بڑی حقیقتوں کی یاد دہانی کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہمارے ہاں جو شاعر ہیں، جو ریلیجس سمبلز ہیں، ان میں ایک ہے جانور کی قربانی۔ جانور کی قربانی کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ خود نہیں مطلوب، نہ خدا کو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، خدا کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے اندر کا اسلام، تمہارے اندر کی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ، اس کو سمبلائز کیا گیا ہے جانور کی قربانی میں۔ یہ حجر اسود، اس کو آپ چومتے ہیں یا اس کا اشارہ کرتے ہیں، استلام کرتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کے ساتھ عہد کی علامت ہے۔ آپ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے۔ بہت بڑا ایک شعیرہ ہے رمی جمرات۔ بظاہر آپ 3 مونومنٹ سے ان کو جا کے پتھر مارتے ہیں، لیکن اصل میں یہ شیطان کے خلاف جہاد ہے جس کو کہ سمبلائز کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کہہ رہا ہے کہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اور ان کو بس ایک ظاہری چیز سمجھ کے ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ظاہری چیزیں ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نا، اللہ نے حجر اسود کو اس جگہ پہ رکھوایا، اللہ نے رمی جمرات کے لیے جو جمرہ ہیں 3 جمرات ان کو قائم کیا، تو اب ان کی اپنی بھی ایک حیثیت ہوگی، ان کو بھی اب ہم قدر کی، عزت، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر وہ خود مطلوب نہیں ہے۔ اصل مطلوب ان کے اندر کا وہ پیغام ہے، ان کے اندر کی وہ روح ہے، وہ اسپرٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، سو جو کوئی گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یعنی جیسے قربانی ہے، جیسے اللہ کے گھر کا طواف ہے، جیسے حجر اسود کا استلام ہے، جیسے رمی جمرات ہیں، جیسے میقات ہے، وغیرہ وغیرہ، بالکل ایسے ہی صفا اور مروہ بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صفا اور مروہ کی حقیقت کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو طواف ہوتا ہے یہ مشرکانہ کوئی چیز ہے اور اس کو کرنے کی کوئی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، جو حج کرے یا عمرہ کرے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے۔ یہ خود بتا رہی ہے بات، یہ بیان، کہ یہ دونوں جو عبادات ہیں، حج اور عمرہ، ان میں صفا اور مروہ کا طواف، جو اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک طواف ہی کی شکل ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں نفل قرار دیا۔ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کر لو اچھا ہے، نہ کرو کوئی حرج نہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ عمرے میں اس کو کیا اور حج میں نہیں کیا۔ وہ جو آپ کرتے ہیں نا طواف زیارہ، اس میں نہیں کیا۔ تو ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو لازم قرار دے دیا کہ عمرے میں لازم ہے اور حج میں لازم ہے کہ آپ نہ کریں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دین ہمارا، اس میں فیصلہ کن چیز قرآن ہے، اور قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ اصل میں دونوں ہی صورتوں میں اللہ کی طرف سے مشروع ہے
اس کی اجازت ہے، اس کو پروپوز کیا گیا ہے، لیکن دونوں ہی صورتوں میں یہ لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو فرمایا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں. ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی بھی شوق سے نیکی کا کوئی کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ شاکر ہے، علیم ہے. شاکر یہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے جیسے صلاۃ یا صلوات ہے، جیسے توبہ ہے. یعنی اگر اس کی نسبت ہو اللہ کی طرف تو معنی کچھ اور ہوں گے، اور اگر بندوں کی طرف ہوں تو معنی کچھ اور ہوں گے. یعنی یہ نسبت کے بدلنے سے اس کے مفہوم میں ایک سٹل تبدیلی آ جاتی ہے. شاکر اگر ہم ہوں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے، اللہ کے احسانات، اس کی مہربانیوں کے معترف ہوں گے. لیکن اگر شاکر اللہ ہوگا تو قدردان ہوگا. یعنی اللہ بھی شاکر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ان اللہ شاکر علیم، اللہ جاننے والا ہے اور قدر کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خدا تعالیٰ کے دین کا حصہ نہیں ہے. ایک آیت اور پڑھنے دو یا یہیں پر روک لیں، کیونکہ ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے. پڑھ لیں، پڑھ لیتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو کہ جو ہم نے نازل کی واضح نشانیوں میں اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرے گا اور لعنت کریں گے ان پر لعنت کرنے والے. یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اہل کتاب یہود کو، بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اپنی کتاب میں بیان کی ہوئی حقیقتوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، اور وہ یہ بتائیں کہ ہم اپنی کتاب سے گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو مکے میں پیغمبر آئے ہیں اور جنہوں نے مدینے میں ہجرت کی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ہماری کتاب میں لکھا ہے، ہم اپنی کتاب کے نشانات، اس کی گواہیوں سے تمہیں یہ بتا رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ بد نصیبی سے جن کو یہ اعلان کرنا تھا انہوں نے اس کو چھپا دیا. کیوں چھپا دیا؟ حسد کی وجہ سے. اس لیے کہ کہیں ان کو بھی وہ نہ مل جائے کہ جو ہم کو ملا تھا. یعنی ایک زمانے میں ہماری پارٹی تھی نا، صاحب اقتدار، اب ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، ہم خدا کے فیصلے کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے. سو یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سچائی کو چھپانا جرم ہے. مسلمان کو سچائی نہیں چھپانی چاہیے، لیکن خدا کی دی ہوئی وہ سچائی کہ جس کا اعلان ان کو دنیا کے سامنے کرنا تھا، انہوں نے اس کو چھپایا. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، اس کو کہ جو ہم نے نازل کی، من البینات، واضح حقیقت کے طور پر، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم واضح کر چکے اس کو لوگوں کے لیے میں، تورات میں. یلعنہم اللہ، کہیں کہ لعنت کرے گا اللہ ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کریں گے ان کے اوپر لعنت کرنے والے. لعنت یعنی یہ ہدایت، یہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. خدا ان کی طرف اب نظر عنایت بھی نہیں کرے گا. یہ توبہ کی توفیق ہی نہیں پائیں گے. ان کے دل ختم ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں. ان کو اب اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا. الا الذین تابوا، خدا تعالیٰ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا. زیادتی کیا ہے جی، وہ تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے. وہ تو بندہ مطلب بالکل ہی اپنے آپ کو محروم کر دے تو تب جا کے خدا کا پھر ایک فیصلہ آتا ہے کہ نہیں اب یہ اس قابل نہیں رہا. تو اس سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، یعنی بنی اسرائیل کے علماء جنہوں نے کہ اس حق کو چھپایا کہ کہیں مبادہ بنی اسماعیل والے پیغمبر کہیں مشہور نہ ہو جائیں،
اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کتنا گھنونا برا گناہ ہے تو وہ توبہ کرے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی۔ معلوم یہ ہوا کہ توبہ محض توبہ کہنے سے نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، اور پلٹنے میں آپ الفاظ کے ذریعے سے اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم تو وہی ہوتا ہے، سب سے اہم قدم بھی وہی ہوتا ہے، باقی سب تو اس کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ لیکن بندہ جب توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اس کے بعد اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے۔ وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے اس کو واضح کیا۔ یہ ان کے معاملے میں اس اصلاح کی تفصیل ہے، یعنی وہ اصلاح کر لے اور اس کو بیان کر دے جو انہوں نے چھپایا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ حق چھپایا تھا نا، تو اس حق کو اب واضح کریں۔ اور حق کو چھپانے کی آپ دیکھیں کیسی کیسی ترکیبیں کی، کہ وہ صفا مروہ کو بھی چھپانے کی کوشش کی۔ مروہ کا ذکر تورات میں تھا، ابھی بھی ہے، اس مروہ کو انہوں نے بنا لیا مریا۔ مکے کا جس کا پرانا نام تھا بکہ، اس کا ذکر آج بھی تورات میں ہے، لیکن اس کو بنا دیا بکا، اور وہ بکا ایک وادی چلا دی ادھر پیلسٹین میں، اسرائیل میں۔ وہ ایسے ایسے تماشے کیے انہوں نے کہ کسی طرح سے یہ جو حقیقت ہے مکے والی، یہ حقیقت کہیں تورات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، ورنہ سارے ہمارے یہودی بھاگ جائیں گے یار۔ یعنی یہ میرے سارے قرآن سننے والے ہیں، اگر میں صحیح بات بتا دوں تو ادھر ان کے پاس چلے جائیں گے، تو میں نے تو نہیں بتانا۔ میں پاگل ہوں کہ میری جو ایک رونق ہے ادھر اور لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ سارے چلے جائیں گے؟ یہ ذہنیت ہوتی ہے، یہ مذہبی ذہنیت ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ فرقہ واریت میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، آپ یقین جانیے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، صحیح بات بتانے سے آپ رک جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا تو پھر بنے گا کیا؟ تو یہ بھی اس طرح کے بدماش لوگ تھے، یعنی ان کے سامنے ان کے پاس خدا کا پیغام تھا، واضح نشانیاں موجود تھیں، لیکن ان کو میں توبہ کے بعد بھی اگر انسان مطمئن نہ ہو، دیکھیے توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، اور پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے آپ اس کے نتیجے میں جیسے اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا ہے، اب آپ پلٹ کے اس کی طرف ہو جائیں، رائٹ؟ یہ توبہ ہے۔ اب یہ کیوں ہوگا؟ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا رخ اللہ سے دوسری طرف پلٹے گا کیوں؟ غفلت، شیطان کے وسوسے نے آپ کو غافل کر دیا نا، یعنی آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہے، آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں رہا۔ وہ جو ایک نہیں، پھر نہیں ہو سکتا، نہیں پھر نہیں ہو سکتا، یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تھیوری ہے، وہ ایک جملہ ہے کہ میں اللہ کی موجودگی کو مانتا ہوں اور میں شیطان کے کام پر نکل پڑا ہوں۔ میں جس اللہ کی موجودگی کے احساس کی بات کر رہا ہوں وہ یہاں اندر ہوتا ہے، جب وہ ہوتا ہے تو شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰن، جو رحمان کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، نقید لہو شیطان، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، فہو لہو قرین، تو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اگر تو پہلے یہ بات واضح نہیں ہے تو اس کو واضح کر لینا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حادثہ ہوا کیا۔ اس لیے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک چوٹ لگی ہے اور یہی طے نہیں ہوئی کہ چوٹ گھٹنے کو لگی ہے یا ٹخنے کو لگی ہے تو پھر علاج نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ خدا کو ہم نے بھلا دیا ہے اور شیطان آیا ہے۔ خدا کو میں یاد کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، میں نے تسبیحات کی، یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں یہ احساس ہے، دل میں، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو جواب دینا ہے،
اس کے بعد شیطان مجھ سے آ کے جھوٹ بلوائے گا؟ نہیں بلوا سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ غافل ہو جاتے ہیں. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہو گئی، یہ ایک سیریس گڑبڑ ہو گئی ہے. ہم نے وہ کام کیا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہمیں زیب نہیں دیتا. تو آپ کے اندر ایک شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی. یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے، یہی اصل سٹیپ ہے. شرمندگی، پشیمانی، ریمورس، ایمبیرسمنٹ، جو لفظ دیں آپ اس، ضمیر کی خلش، ضمیر کاٹتا ہے آپ کو. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، آئی ایم سوری، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جب آپ کہتے ہیں تو اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. رائٹ؟ توبہ ہو گئی آپ کی. آپ نے کہا کہ مجھے اس گھٹیا کام سے نفرت ہے، میرے سے اے خدایا میرے سے غفلت ہو گئی، میں نے ایک انتہائی ظلم کیا، زیادتی. کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ. وہ جو ہے نا جو فیمس توبہ آدم علیہ السلام کی، یعنی جو اللہ نے توبہ سکھائی، اللہ نے توبہ سکھائی آدم علیہ السلام کو. جب آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی تو جو الفاظ اللہ نے سکھائے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات لیے، سیکھے. فَتَابَ عَلَيْهِ، انہوں نے اس توبہ کی، اس نے اس کی توبہ قبول کر لی. وہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پھر اگر تو نے نہ ہمیں معاف کیا، نہ ہم پر رحم فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ احساس آپ کو ہو گیا، آپ اللہ کی طرف پلٹے، آپ نے اللہ سے کہا کہ تو مجھے معاف کر دے. آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ اس کام کو نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. توبہ ہو گئی. اس کے بعد اطمینان نہیں ہوا تو پھر میرا خیال ہے اللہ میاں سے پوچھیں کہ میں اور کی کرا، آپ کو اطمینان ہوگا. اگر نہیں ہوا تو پھر اس پروسیس میں کہیں غلطی ہے، یعنی پھر کہیں یا تو بات کے اس احساس میں غلطی ہے کہ میں نے جو غلطی کی وہ کیا تھی، یا اس کے پوری طرح سے اظہار کرنے میں کوئی غلطی ہے، یا اس کمٹمنٹ میں کوئی غلطی ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. آپ یہ تینوں چیزیں کر لیں تو اس کے بعد آدمی کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد آدمی دوبارہ کبھی نہیں کرتا، یہ ہو سکتا ہے پھر پھسل جائے. جب پھر پھسلے گا وہ بات کی بات ہے، ابھی وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. جب پھسلے گا پھر دوبارہ ہی کام کرے گا. مگر جب اس نے غلط کام کیا ہے تو جب وہ پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو توبہ قبول ہو گئی. اور یہ بات صحیح ہے کہ جب توبہ قبول ہو گئی تو اس کے لیے کوئی لائٹ نہیں جلتی، ادھر آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تسلی نہیں ہوتی تو پھر پورے پروسیس کا جائزہ لیں، کہاں اس پروسیس میں غلطی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر یہ پروسیس ٹھیک ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اطمینان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو پاک صاف کر دیتا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازماً ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اکثر کہ آدمی کے آنسو بہتے ہیں، آدمی خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہے، آدمی پشیمان ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. 2-4 آنسو نکلتے نہیں کہ صفائی ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے پانی ویسے ہی صاف کرتا ہے، تو یہ پانی تو سب سے زیادہ صاف کرتا ہے دل کے شیشے کو جس کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے. ان توبہ ندامت کے آنسو ان کو صاف کر دیتے ہیں. جی یہ میں غلط کر رہا ہوں کام، یہ میں نے پہلا سوال بھی غلط لیا. اب آپ کے پاس جی نہیں یہ آپ سوال پوچھیں نا، یہ میں بھول جاتا ہوں. سر آپ کو یاد کرایا کہ آپ کلاس میں مانیٹر ہیں. سر تھوڑا صفا مروہ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں جو شاعر. وہ میں نے ایک کلاس میں یہ کیا کہ میں اپنی طرف بڑا سمارٹ بنا اور میں نے دیا کہ جی آپ سوال کریں اور یہ بھول جائے کہ واپس بھی لے لیں. اچھا لوگ ادھر کہہ رہے ہیں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، واٹ آر یو سیئنگ؟ تو اس لیے مجھے یہ ضرورت ہے ایک مانیٹر کی. صفا اور مروہ یہ حج کے
شاعر میں سے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ حج میں جا رہی تھیں تو میں نے یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ پورا حج اصل میں کیا ہے؟ سمبولک ہے۔ اللہ کے کچھ شاعر ہیں، اللہ کے کچھ سمبلز ہیں جن کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ حالت احرام میں آتے ہیں، یہ بھی ایک شعیرہ ہے، یعنی گویا آپ دنیا سے کٹ گئے اور ایک جو موت کے وقت کیفیت ہوتی ہے، آدمی کفن کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس دنیا سے نکل کے ایک اللہ کی طرف سفر کا اختیار کرتا ہے۔ کیا بڑا شعیرہ ہے تلبیہ۔ اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تو اللہ نے کہا کہ تم دعوت دو ان کو، واذن الناس بالحج، حج کی دعوت دو، یاتوک آئیں گے تمہارے پاس دور دراز علاقوں سے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر، دشوار گزار وادیوں سے گزر کے۔ یہ انہوں نے دعوت دی، یہ انہوں نے اذان کہی، اور جس کو اللہ تعالیٰ انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تو نے مجھے انوائٹ کیا، میں حاضر ہوں۔ ظاہر ہے کیا یہ سب سمبولک ہے، مگر اس سمبلزم کے اندر وہ حقیقت ہے۔ اب جس بندے کو جو حج یا عمرے پہ جا رہا ہے یہ کیفیت توفیق مل گئی کہ اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہو گئے تو اس نے اصل میں اس کو پا لیا۔ اسی طرح کا ایک سمبل ہے کہ جو صفا اور مروہ بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیریفائی کنفرم کیا ہے کہ یہ بھی شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ اس کو مٹانے کی کوشش کی یہودیوں نے تورات میں سے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مروہ جو مقام ہے جہاں کے مشہور قربانی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیش کی تھی، انہوں نے اس کے نام کو بدل کے کچھ اور نام بنا دیا اور اس مقام کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور ڈال دیا، اور اس بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے انہوں نے کچھ کہا ہوگا کہ یہ طواف وغیرہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا کہ نہیں، یہ اٹس ویری مچ اے پارٹ آف دی ریلیجیس سمبلز اسپیسیفائڈ بائی دی آل مائٹی۔ تو یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، اس کو برقرار رہنا ہے۔ یہ جی اچھا سوری جی مقام ہے اس کا تو کوئی سب دوسری جگہ انہوں نے کیا ہوا ہے، جہاں وہ ایک ہلس ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اس پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے نا وہ ایک سمبل سے ایسے بس لگایا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے وہ تو الگ جگہ ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا باقاعدہ ذکر تورات میں موجود ہے، اس لیے ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اس میں جو اسماعیل علیہ السلام کے قربان ہونے کا پہلو ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، مگر بھونڈے طریقے سے کی، یعنی بعض شرارتیں جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ انٹیلیجنٹ طریقے سے ہو جاتی ہیں اور شاید زیادہ کامیاب ہو جاتی ہیں، مگر یہ تو اتنے بھونڈے طریقے سے ہوئی ہے کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی اس کو پڑھے، آئی ایم شیور کہ کرسچنز اور جیوز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن، کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اس بات پر بالکل کلیئر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام واز دی ایلڈسٹ سن، دا فرسٹ بورن، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، یہ تورات بتا رہی ہے۔ اور وہی تورات یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے کہا ابراہیم کو کہ ابراہیم، او ایبرم، گو اینڈ سیکریفائز یور اونلی سن آئیزیک فار گاڈ سیک، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں چوری پکڑی گئی۔ واٹ یو مین یار، ہاؤ کین آئیزیک ایور بی ایبرمز اونلی سن؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ سو وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بوکھلاہٹ میں انہوں نے نام بدل دیا، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہاں سے نام بدلا ہے تو پھر اٹھا کے انہوں نے جگہ بھی بدل دی، یہ ہوا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تو برداشت بہت ہے، خدا کا پلان ہے اور بدتمیز لوگ اس کو بدل رہے ہیں،
لیکن ایک اور چیز بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے آنیسٹلی، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم شیور اور لوگوں نے بھی اس کو ایکسپریس کیا ہوگا، کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے اور اس لیے وہ برداشت کر رہا ہے، ایک اور چیز بھی ہے، وہ کسی ایک پلان کا پابند نہیں ہے. اس کا پلان اے ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے. مثال کے طور پر اگر یہ ہوتا کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کو واضح کر دیتے، سارے بنی اسماعیلی بن جاتے، تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، ایک اور ہی دنیا ہوتی. نہیں ہوا تو ایک اور پلان سامنے آ گیا جو ہمارے سامنے ہے. اللہ کے پیغمبر، ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دیں، جو انہوں نے دنیا میں اللہ کا پیغام پیش کیا، وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اب کیا ہو رہا ہے؟ فرسٹ کلاس ہے. اس کے ساتھ ہی اب کیا ہو رہا ہے؟ اب خدا کا پلان ہے کہ بنی اسماعیل دنیا کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں. بھائی دنیا میں کو ہم مسلمان ہی تو نہیں ہے نا، ہم تو 21-22% ہیں، باقی 27-28 کتنے 78% نان مسلمز ہیں. تو ان کو خدا کا پیغام نہیں جانا، نہیں گیا بھائی، نہیں گیا. کتنا بڑا گھپلا ہو گیا کہ مسلمان اللہ کے پیغام، قرآن مجید، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ایسے اجارہ دار بنے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سارے جہنمی. تو ایک گھپلا ہو گیا پورے پلان میں نا. تو اللہ تعالیٰ کے اور پلانز ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، تم نے میرا قرآن پہنچانا لوگوں کے سامنے نہ پہنچاؤ، نہیں تم نے میرا دین پیش کرنا نہ پیش کرو. میں ان کو ان کے جو فطری ان کے اندر میں نے ان کو نیچرلی جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں، میں ان کی بنیاد پر ان کو اکاؤنٹیبل کر لوں گا. میں کوئی پابند ہوں تمہاری اس کوشش کا؟ تم نے نہیں کی، تمہارے بارے میں سوال ہم پوچھیں گے کہ تم نے میرے دین کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا، تم نے اس کو کیسے سمجھا، تم اس کے بارے میں کس طرح سے یہ انٹرپریٹیشن کرتے تھے. سو اٹ سیمز کہ اگر ایک پلان پورا نہیں ہوتا دوسرا پلان شروع ہو جاتا ہے. خدا تو یوں چلتا ہے. جی ابھی بھی نہیں آپ کو سنائی دے رہا؟ ابھی کانٹ ایشو دے رہا؟ وہ میرا خیال ہے کہ وہی والا تھا جو ان کو آواز نہیں آ رہی تھی. اب تو آ رہی. مائک میں استعمال نہیں کر رہا کیونکہ یہ یہاں نہیں یہ نہیں ہو رہا. فار سم ریزن اٹس ناٹ ہیپننگ. شروع میں ہوا تھا اور اس کے بعد یار وہ اس کو آن کیجیے گا، کوئی کراری آواز آتی یہ اٹکا ہوا تھا اس وجہ سے. سر وہ آپ نے ابھی بتایا تھا 154 میں کہ شہید جون سے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی فرام دا قبر دے گو ٹو ہیونس، رائٹ؟ تو ویئر آئی وینٹ رانگ. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ چلو شہید کو تو آپ نے گرین لائٹ دے دی تھی، تو دوسرا اور دوسرے جو عام ہیومن بینگز ہیں ان کا پروسیس جو ہے وہ دیٹ از قبر جو ہے اس کا کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ کشیدہ ہوتی ہے، اور جو عام اس انسان ہیں ان کی قبر جو ہے وہ کشیدہ نہیں ہوتی؟ یہ بس سوال ہے. دیکھیں میں نے جو بات کہی تھی ان کے بارے میں جن کو ہم عام طور پر شہید کہتے ہیں، وہ شہید بھی ظاہر ہے ہماری اصطلاح بن گئی نا. سوری، قرآن میں ایک جگہ شہید استعمال ہوا ہے لفظ، ایک جگہ استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ جو احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو گزارا مختلف حالات سے، اور اس میں کچھ ان کو مشکلات آئیں، اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں. ان میں سے ایک مصلحت یہ بھی تھی لِيَتَّخِذَ مِنْهُمْ شُهَدَاءَ یا مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ وہ تم میں سے کچھ شہید بھی بنائے، بعض کو شہادت کا بھی منصب ملے. تو یہ قرآن میں بیان ہے. اب جو میں نے بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ ابھی جنت میں نہیں جاتے، وہ عالم برزخ میں ایک ایسی زندگی پا رہے ہیں کہ جو زندگی ہے جس میں
ان کو اب وہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ دے کہ تمہیں تو اس کا شعور ہی نہیں ہو سکتا، تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن بس اتنا جان لو وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں، انہیں اس بات کا شعور احساس ہے کہ جو کیفیت، جو خوشی، جو اطمینان ان کو حاصل ہے وہ کل کو ان کو بھی حاصل ہو جائے گی جو ان کے ساتھی دنیا میں تھے، ابھی دنیا ہی میں ہیں، کل کو مر کے آئیں گے۔ میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے برعکس ایک نیند کی سی کیفیت ہوگی۔ یہ بھی میں بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ جب اٹھیں گے قبر سے قیامت کے روز لوگ، تو وہ یہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری اس آرام گاہ سے اٹھا دیا، یعنی سوتے ہوئے اٹھا دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کو اس سے پہلے اس بات کا شعور احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پڑا ہوا تھا، ورنہ تو اسٹیٹمنٹ یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار اتنے مزے کی زندگی تھی اور اب یہ کیا ہمیں ڈسرپٹ کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ خدا کا شکر ہے ایسی پٹائی ہو رہی تھی ہمیں بچائے نہیں۔ وہ کہتے ہیں مم باسنا مم مرقدنا ہاذا، سورہ یاسین میں کس نے اٹھایا ہمیں ہماری ان آرام گاہوں سے۔ اور بھی جگہوں پر معلوم ہوتا ہے، یہ ذکر ہے کہ میں اور آپ جو نیکی کا عمل کریں گے یا جو بدی کا عمل کریں گے وہ ہمیں آگے قیامت کے روز ملے گا۔ اذا السماء انفطرت اذا الكواكب انتصرت اذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یہ قیامت کا منظر کھینچ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب معلوم ہوگا انسان کو کہ اس نے کیا اپنے لیے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اگر قبر ہی میں بندے کی پٹائی شروع ہو جائے گی، اور اگر قبر ہی میں بندے کو جنت کے مقامات میں سے کیا کہتے ہیں اس کو، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ مل جائے گا، تو آگے تو کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر یہ جو حدیث میں بات بیان ہوئی ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ آج ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ہاں بعض لوگوں کے لیے ایسا ہی ہوگا، چنانچہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات بیان فرمائی ہے تو وہ یقیناً اسی ضمن کی ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ کوئی میرا لیکچر ایسا نہیں سنیں گی جس میں مجھے یہ رونا روتے ہوئے نہیں پائیں گی کہ ہم نے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ ایک مقام دیا ہے کہ وہ دین کی معلومات میں سے ایک معلومات کا ذریعہ ہے، اور مجھے اجازت دیجیے ایک نسبتاً کم تر ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن مجید تو چھوٹا ہے، باقی معلومات اتنی زیادہ ہیں، حدیث کی، تاریخ کی کتابوں میں، بزرگوں کے احوال میں لوگ دین وہاں سے سنتے ہیں اور قرآن شریف کو ہی پڑھتے ہیں، تو بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کوئی ادھر لکھا ہوا ہے کوئی ادھر لکھا ہوا ہے۔ بھائی سب سے پہلے دنیا میں کوئی آپ ڈھنگ کا کوئی علم سیکھیں گے تو پہلا اصول یہ طے کریں گے نا کہ نہیں کریں گے کہ اس میں جو ڈفرینٹ سورسز ہیں ان کی سیکوینسنگ کیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اسکول میں بھی تو بھائی ایک پہلی جماعت میں پڑھتے ہیں، دوسری میں پڑھتے ہیں، تیسری میں پڑھتے ہیں، ایک سیکوینس سے ہم چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سارا ڈیٹا ہے انفارمیشن کا، اس میں واٹ از دی ہائرارکی، کون اوپر ہے کون نیچے ہے۔ قرآن اس بات کے اعلان کرنے میں اتنا واضح ہے، اتنا تکرار کرتا ہے کہ قرآن حاکم ہے، قرآن خدا کا فیصلہ ہے، قرآن اختلافات میں اللہ کی طرف سے سناتا ہے کہ ورڈکٹ کیا ہے۔ وہ میزان ہے کہ جو اس لیے نازل کی گئی تاکہ تم لیقوم الناس بالقسط، اس انصاف عدل کے مقام پر کھڑے ہو جاؤ دین کے معاملے میں جو اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ مرنے کے بعد بعض لوگوں کو مرنے کے ساتھ ہی ایک زندگی مل جائے گی جس کو تم نہیں جان سکتے، اور قرآن ہی نے بتایا، اور وہ بڑی اچھی زندگی ہوگی اچھے لوگوں کو۔ اور قرآن ہی نے بتایا ہے سورہ مومن میں کہ بعض نہایت برے مجرموں کو موت کے بعد سزا ملنی شروع ہو جائے گی، وہ سزا نہیں کہ جو قیامت کے بعد کی ہے، اس سے پہلی، جس طرح کہ اس سے پہلے ایک دوسری انداز کی، جس طرح کہ
فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ صبح و شام وہ ٹھکانہ دکھائے جاتے ہیں کہ جس میں وہ قیامت کے بعد ڈال دیے جائیں گے. سو اب یہ معلوم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا عام طور پر ایک روحانی تجربہ, پرابلی روحانی تجربہ صحیح لفظ نہیں ہے, نان فزیکل ایک تجربہ ہوگا جس سے وہ گزریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں بتا دیا والا کہ لا تشعرون, تمہیں اس کا شعور نہیں, تم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. یہ ہے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں, اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتایا ہے. میں اگر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا تو آپ کو بتا بھی سکتا ہوں, لیکن اف یو جسٹ فلپ تھرو دی سوراز ورسز آپ کو مل جائے گا. سورہ نمبر پرابلی 40 ہے, ہاں اس میں آپ کو ان قریب مل جائے گا. مل جائے تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی یہاں اعلان کر دوں. What do you mean by Allah's sanction? You mean knowledge, not permission? Allah does not permit evil. Please explain. دیکھیں, ایک ہے اللہ کا پلیجر, اس کی مرضی, وہ کام جو آپ کرے جس پر اللہ راضی ہو, اور ایک ہے اللہ کی پرمیشن. یہ اللہ کی پرمیشن ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں اس کی سینکشن. اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کو ایول کرنے کے لیے بھی پرمٹ کیا ہوا ہے, یعنی ان کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ ایول کرے, اس لیے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے. آپ کو سورہ مومن کی آیت مل گئی ہے؟ وہ میں سنی نہیں ہے. آپ سورہ مومن کی آیت آپ نے ڈھونڈ کے جانا تھا. دس واز یور ہوم ورک. اچھا, اینی وے, اوکے. سو وہ پرمیشن ہے کہ جس کو میں سینکشن کہتا ہوں. کوئی بندہ کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے, خدا کی سینکشن ہوتی ہے. خدا کی سینکشن کے بغیر کوئی قتل نہیں کر سکتا. لوگ شرک کرتے ہیں خدا کی سینکشن سے. سینکشن کا مطلب ہے اس نے اجازت دی ہوئی ہے. اس دنیا میں خدا کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ پلان ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو امتحان کی زندگی بنانے کے لیے یہاں لوگوں کو آزادی دے رہا ہے. یہی تو وہ انفارمیشن کا حصہ تھا جس کی وجہ سے فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا تو وہاں ان کو بھیجنے والا ہے جو وہاں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. یہ ان کو کیوں ہوا خیال؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزادی دے رہے ہیں. اس آزادی کا یہ نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ فاتحہ میں کہ اللہ وہ ہے کہ مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک تو آج بھی ہے, لیکن وہاں کمپلیٹ کنٹرول ہوگا اس کا. وہاں اس کی مرضی کے بغیر, اس کی پلیجر, اس کی پسند کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. یہاں اس کی پسند کے بغیر ہو جاتے ہیں کام, وہاں نہیں ہوگا. یہ ہے فرق. از زکوٰۃ اے ٹیکس؟ یس, زکوٰۃ از اے ٹیکس ایز ویل ایز این عبادت. اس کو آپ اگر ایک پہلو سے دیکھیں تو یہ اللہ کی عبادت ہے, اور اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ ٹیکس بھی ہے, یعنی یہ لازم ہے. تو دونوں ہی چیزیں ہیں. یہ ابھی بھی ہے جی کہ وی کانٹ لسن, دیر از این ایشو. میرا خیال ہے کہ اب نہیں ہے, ورنہ تو آئی ایم شیور کہ شور مچ جاتا, یا سارے بھاگ گئے. وقفہ ہے اس لیے. سو زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم منتظر ہیں کچھ ایسے سوالات کے کہ جو ہم کو کہے گئے تھے کہ ہم پوچھیں گے, لیکن وہ ابھی مصروف ہیں. آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار ہے جی. پلیز, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھ سے سوال کریں. سر یہ دعا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں تو اللہ میاں نے فکس کر دی, جیسے زندگی ہے, موت ہے,
اب بہت ساری چیزوں کو کوشش سے اٹیچ کر دیا، تو پھر ہم دعا جو کرتے ہیں اس کا کیا سینس کیا ہے اس کی؟ آپ نے جو لسٹ بتائی ہے اس میں ایک تیسرا آئٹم بھی شامل کر دیں. بہت ساری چیزیں جو اللہ نے طے کر دی ایسے ہونی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں طے کیا کہ آپ کوشش کریں گے تو ہو جائیں گی، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں طے کیا آپ دعا کریں گے تو ہو جائے گی. ایکچولی دیکھیں، اللہ نے ہم انسانوں کو جذبات دی ہیں، اور یہ جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. میں اچھے جذبات کی بات کر رہا ہوں. اچھے جذبات خدا تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں. یہ جذبات آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ دعا ہے. تو اللہ نے میری بیماری کو دور کرنا تھا، میں نے اس کے لیے دوا بھی لی، آرام بھی کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے دعا بھی کی. تو اللہ نے اس دوا کو مؤثر بنایا ان دعاؤں کو پیش نظر رکھ کے بھی. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے گا کہ وہ بیمار پڑے گا اور نہ وہ خود دعا کرے گا نہ کوئی اس کے لیے دعا کرے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نے کوئی صرف دعا ہی پر مبنی چیزیں رکھی ہیں طے کرنے کی، لیکن بہرحال اس کے سسٹم میں اس نے اس کو ایک فیکٹر رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کی بہت قدر ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے. اتنی ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ رسک لیا، لیکن بہرحال یہ اہتمام کیا اپنے نظام میں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا شفاعت، سفارش، اس کو آخرت میں اپنے حساب کتاب کے نظام کا ایک حصہ بنا لیا. رسک والا جملہ میں واپس لیتا ہوں، اس لیے کہ اصل میں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ نے یہ جو شفاعت کا پہلو ڈالا، یہ اسی لیے ڈالا کہ وہ لوگوں کے ایک دوسرے کے لیے احساسات، جذبات، ان کو یہ موقع دے کہ ان کا اظہار ہو، اور وہ اس اظہار کو سنے، اور پھر جو اس کی طرف سے آفیشل سٹیٹمنٹ آئے اس میں یہ چیز بیان ہو کہ یہ اصل میں اس دعا کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو یہ اس کے نظام کا حصہ ہے. ویسے اگر آپ کوشش کریں تو وہ بھی آپ کی کوشش سے کیا ہوگا تو وہی جو آپ کو اللہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے. آپس کی بات ہے. یہ جو ہم رزق تلاش کرتے ہیں، ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم کو بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. کیا محنت کر رہے ہوتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے، کئی مرتبہ میں جاتا ہوں یونیورسٹی میں جب لیکچر دینے میں، سوچتا ہوں یار میں کیا کرتا ہوں یار. 2-4 مرتبہ میں اپنا منہ کھولتا ہوں، بند کرتا ہوں یا کما کے آ جاتا ہوں. خدا کی مہربانی ہے، اس نے دینا ہے دے دیتا ہے، اور جس کو نہیں دینا ہوتا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مثالیں ہیں اس کی، وہ اتنے قابل لوگ ہیں، اتنے ہاتھ پیر مارتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. تو یہ اس نے بہانے بنائے ہوئے، تو ان میں سے ایک بہانہ یہ دعا بھی ہے. دعا عبادت ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے. یعنی دعا میں ظاہر ذکر شامل ہے، دعا میں اللہ کی بڑائی، اس کی جس کو آپ کہتے ہیں نا تسبیح، تحمید، تکبیر، اس کے آگے گڑ گڑانا، یہ سب کچھ شامل ہے. مگر دعا اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس دعا میں اپنے لیے دعا ہے سب سے بڑھ کر، جس کو آپ مثال کے طور پر استغفار کہتے ہیں یا اپنی ضرورت کے لیے مانگتے ہیں. تو یہ بھی ایک دعا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی بات ہے. ہمارے تو خیر جذبات کا یہ عالم ہے کہ ہمارے عزیز اقارب فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے باقاعدہ یہ رکھتے ہیں اپنے ہاں اس کی گنجائش
کہ ان کو صبح و شام کچھ تحفے بھیجتے رہے. تو میں ان کو کہتا ہوں تو میرے جیسے ذرا تھوڑے سے جو کہتے ہیں ڈرائی قسم کے مولوی کہتے ہیں یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ یو آر گوئنگ ٹو فار. تو جذبات ہے نا وہ بھی کہ جی میں دادی جان کو میں نے یہ ایک حج پیش کر دیا, اور سب کانٹیننٹ میں تو یہ بڑا اس کا رومانس ہے جی. میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے تو جناب ادھر سے پر نانی سے لے کر فلاں پورا خاندان میں نے نمٹا دیا, پھر گیا مسجد عائشہ, پھر آیا. سو یہ ایسے ہی ہے لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار مطلب آپ طواف میں جائیں تو آپ ایک چکر لگائیں, پورا چکر جو ہے اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کریں. مطلب کتنی بڑی بات ہے. تو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ہمارا تعلق ان سے نہیں ٹوٹا ہے, ہم ان کو روزانہ یاد کرتے ہیں. ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے سو اب یہ اس کی بڑی اللہ کی اہمیت ہے کہ انسان کے جذبات ہوں. سچی بات ہے کیوں کرتے, پتہ لگتا ہے کہ ابھی ہوا میں غائب ہوگی دعا, وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں, تبھی تو ہم کرتے ہیں. ہمیں اس نے یہ کانفیڈنس دیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ دعا سنتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے, اس لیے ہم کرتے ہیں. تو اس کے سسٹم کا حصہ ہے. He does it and therefore we do it. وہ جو ایک ہمیں گیپ کی ضرورت تھی نا وہ پورا ہو گیا. ارے اب آپ آ سکتے بالکل, you have a priority. پہلے تو ضرورت تھی, اب بے شک ضرورت نہ بھی ہو. سر انہوں نے جو ابھی سوال کیا ہے دعا کا, زندگی میں نے جب بھی ان کو کہا دعا کے لیے تو یہ کہتے ہیں ہونا تو وہی ہے جو اس ذات نے کرنا ہے. تو آج انہوں نے یہ سوال کیا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے دعا کے بارے میں کہ اللہ سے مانگنا. وہ اصل میں میں دیکھیں میں اس وقت بڑا ڈیسپریٹ ہوں کہ میں کہیں سے سوال نکالوں, تو اگر یہ نہ بھی کرتی میں کرسی کے نیچے سے نکال لیتا. تو یہ تو انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. آپ بات دیکھیں میں اس میں سے کیسے سوال کٹتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جناب علی یہ پتہ کیا ہوا ہے, آپ نے دعا کی تھی ان کے لیے, ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, اب اللہ کرے ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو آج دیکھیں آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ ہوگا. تو دعا آپ یقین جانیں دعا کیا چیز ہوتی ہے, یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے, اس کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, دعا ایسے ہی نہیں نصیب ہوتی. وہ ٹھیک ہے یار ہم کیسا بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, مطلب آ جائیں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں, مولوی حضرات کو بلا لیتے ہیں. ایک مولوی صاحب کی میں نے کلپ سنی بڑی زبردست, وہ ایک بڑے جوش میں کہے تھے بھائی صاحب یہ غلط فہمی بھول جائیں کہ وہ تمہاری ماں کے لیے دعا کرنے آئے تھے, وہ اس قورمے کے لیے آئے تھے. وہ قورمہ, اگر وہ قورمہ تم نے ان کو نہیں کھلایا اگلی مرتبہ آ کے دکھاؤ. تو اصل میں دعا آپ کریں گی اپنے والد والدہ کے لیے, میں کروں گا اپنے والدین کے لیے یا جن کے ساتھ تعلق ہے, اور اسی کی خدا کے ہاں قدر ہے, اسی کی اہمیت ہے. نہ کہ ایسے ہی آپ الفاظ ہمارے یہاں جیسے وہ ایک بن گیا نا, کوئی بھی چیز آپ انوگریٹ کرتے ہیں آفیشیل, کوئی ہائی وے, موٹر وے, برج, تو آپ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ اگر وہ اس کے نتیجے میں صحیح دعا بھی دل سے نکل جائے, لیکن اصل چیز وہ ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے. الفاظ تو محض آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ نکل جائے. تو وہ آپ کی کسی دن کی دعا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ریسنٹ ہی ہو, جو کسی خاص موقع پہ آپ نے ایسے زوردار طریقے سے کی تھی کہ ان کا جو ڈیفنس میکنزم تھا نا, سینٹر فارورڈ, ہاف بیک, گول کیپر, وہ سب کو کاٹ کے تو نکل گئی آپ کی. ایسی ہوتی دعا. یہ ہے وائی سم ون گوز فار عمرہ, یو ڈو آسک ہم ٹو پرے فار یو, ناٹ ایوری ون گوز فار عمرہ. دیکھیں میرا خیال ہے یہ بھی مطلب ہمارے اپنے وہ ہیں, اپنے جذبات ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ جب کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور یہ ہمارا تجربہ بھی ہے. مطلب کیا چیز ہے وہ. مجھے ابھی کل پرسوں کسی نے ادھر سے ہی سوال پوچھا کہ میرا رب تو میرے قریب ہے, تو مجھے کبھی حج عمرے کی خواہش نہیں ہوئی. میں نے کہا بی بی میرا خیال ہے کہ اٹس اے پاسنگ فیز, انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ فیز, اور آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے.
سو وہاں جا کے جو جو خدا کی موجودگی کا احساس ان ایبنڈنس ہوتا ہے نا, تو وہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار میں اس وقت بہت پریولیج پوزیشن میں ہوں. تو میں اسی لیے لوگوں کو کہتا ہوں, کچھ میں نے ایسی سجیشنز لوگوں کو, آپ کو بھی شاید بتایا ہوگا کہ جب کبھی آپ جائیں نا تو 2 جگہیں ہیں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار ٹائم ختم نہیں ہوا, دعائیں ختم ہو گئی ہیں, اینڈ ناؤ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم. ایک طواف اور دوسرا میدان عرفات. میں نے دیکھا ہے یار لوگ مولویوں کی تقریریں سن, خدا دے واسطے پوری زندگی تاڑی مولویوں کی تقریریں سننا لنگ گئی ہے, یہ میدان عرفات ہے یار, ادھر اللہ سے مانگو. تو میں اس کا جو آپ کو بتاتا ہوں جو ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ گو پریپیئرڈ. مثال کے طور پر 7 آپ کے چکر ہیں طواف کے, ہر چکر کے لیے ایک عنوان طے کریں. مثلا پہلا چکر خالد ظہیر, اینڈ خالد ظہیر کمز فرسٹ, یہ قرآن نے بتایا. اپنے لیے پہلے دعا کرو. مطلب میں ہی پھنس گیا, باقیوں کا جو بھی ہو میں کیا کروں, سو آئی ہیو ٹو بی فوکسنگ آن مائی سیلف فرسٹ. اور یار وہ بہت لمبا چکر ہوتا ہے, اس میں میں اپنے لیے دنیا جہان کی دعائیں کر سکتا ہوں. نمبر 2 مثال کے طور پر والدین. نمبر 3 اپنی جو فیملی, بیوی بچے شوہر, نمبر 4 مے بی فرینڈس, آئی ڈونٹ نو. نمبر 5 مے بی آپ کا کوئی پروجیکٹ. نمبر 6 مے بی اگر آپ پیٹریوٹک ہیں اپنا ملک, نمبر 7 کوئی اور امت, جو آپ کا عنوانات طے کریں تو کمال ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, ورنہ ایک آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کتنے چکر, یہ تیسرا تھا کہ چوتھا تھا. اینڈ نمبر 2 آپ تیسری چوتھے چکر کے بعد بلڈنگز دیکھ رہے ہوں گے, یار وہ والی بلڈنگ زیادہ اونچی ہے اور یہ والی دوسری ہے, اور یہ ترکی کا بندہ ہے اور یہ ایران کا ہے اور یہ بنگالی ہے, یہ سوچ رہے ہوں گے. سو وین یو آر پریپیئرڈ ود اے لسٹ آف یور دعاز تو کمال ہے جی, مزہ آ جاتا ہے. جناب آپ ذرا تھوڑا سا آپ کو واک تو کرنا ہم سب کو کہا گیا ہے نا کہ جی سر دعا کا طریقہ بتائیں گے, کیونکہ میں سنا ہوا ہے حدیث ہے یا کہ ایک دم سے یو ڈونٹ اسٹارٹ آسکنگ, پہلے آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور دیکھیے جی, گزارش یہ ہے کہ دعا میں اگر آپ فارمل ہوں گے نا تو پھر دعا بھی فارمل ہی ہوگی. مجھے آپ کون سی مجھے کوئی دعا بتائیں قرآن کی جس میں ساری تمہید باندھی ہے, یعنی اسپونٹینیس ہے. آپ دیکھیں آل عمران کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آیت نمبر 7 ہے, ایک نسبتاً لانگش آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک حصہ وہ ہے کہ جو محکمات آیات پر مشتمل ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو متشابہات پر مشتمل ہے. متشابہات وہ ہیں کہ جو میٹافوریکل ایلیگوریکل ہیں, وہ آیات جن میں اللہ نے جنت, جہنم, فرشتوں, خدا کے, جن کے لیے ہمارے پاس ہماری زبان میں کوئی اپروپریٹ لٹرل الفاظ نہیں ہیں, تو اللہ نے ان کو بلکہ ان کو میٹافوریکلی بیان کیا ہے. اور جن کے دل ٹیڑھے ہیں, جن کے اندر فساد ہے, وہی ہیں کہ جو ان کے لٹرل میننگز تلاش کرتے ہیں. یہ بات بتا دی. اگلی آیت کہتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, تو نہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں عنایت فرما خاص اپنے پاس سے رحمت, تو بہت دینے والا ہے. کون سی تمہید بھائی. سو بڑا اچھی ہے, بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی اسپونٹینیس آپ کو دعا آپ کے دل میں نہیں آ رہی تو آپ ذرا تمہید سے تیاری کریں, ہو سکتا ہے اس تیاری کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے. ورنہ ہر جگہ میں تو دیکھتا ہوں قرآن میں ایسے ہی شروع, اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. سو یوں ہی چلتی ہے وہ. سو اگر کہیں اس کو بیان کیا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں دیکھنا پڑے گا کیا موقع محل تھا. بار بار بات کہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا
انفارچونیٹ شفٹ آیا ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ کے معاملے میں کہ وہ سینٹر سٹیج کہ جو قرآن کو حاصل تھی وہ اصل میں حدیث کو حاصل ہو گئی. نتھنگ اگینسٹ حدیث، یار ہمارے اپنے پیارے پیغمبر کی باتیں ہیں جو حدیث میں ہیں، لیکن بھائی وہ انسانوں نے بیان کی ہیں. انسان بھول بھی جاتے ہیں، انسانوں کے سامنے کانٹیکسٹ بھی نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر باتیں خاص کانٹیکسٹ کی ہوتی ہیں، ان کو جنرلائز کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہی کچھ ہوگا کہ آپ کہیں گے دعا پڑھنے کا صحیح طریقہ تو وہی ہے جو بیان ہوا ہے. ویسے قرآن مجید میں کچھ اس سے مختلف کم تر طریقے بیان نہیں اصل نہیں ہے بھائی. قرآن میں اصل بات بتائی ہے اور بڑی نیچرل بات بتائی ہے بھائی، کہ آپ کے دل میں اچانک خیال آتا ہے کہ خدا تو مجھے معاف کر دیا. اب اس میں آپ کیا تمہید باندھیں گے؟ جو جذبات آئے ہیں اس تمہید میں وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا ہے کبھی اگر آپ روٹین میں ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہ جو ابھی جن کو سمجھانا مقصود تھا کہ بھائی یہ تیاری کیا کرو، یہ کر لیا کرو، ورنہ ظاہر ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے جو بات نکلے گی اس میں یہ اچھی طرح سے جان لیں، اس میں یہ ایزمپشن موجود ہے کہ میں جس بندے کو بتا رہا ہوں قرآن تو پڑھتا ہی ہے بھائی، میں اللہ کی کتاب تو دے رہا ہوں ان کو نا، اب یہ ایڈیشنل کچھ چیزیں پوچھ رہے ہیں تو اس ساروں کے ہوتے ہوئے میں ایک آپ کو اور بات بتا رہا ہوں جو اس میں فٹ کر کے تم لے لو. ادھر صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ہمارے محدثین بیچاروں نے اتنی محنت کی اور محنت کر کے اتنا انبار لگا دیا آپ کے سامنے کتابوں کا، جس میں میں یہی اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ حدیث جس کو آپ کہتے ہیں دو چیزوں پر مبنی ہے. اٹ از کمپرائزڈ آف ٹو کمپوننٹس. ایک ہے اس کا متن ٹیکسٹ اور ایک ہے اس کی سند، اس کے راویوں کا بیان. انہوں نے ان سے سنا، 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 اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. تو یہ جو چین آف نیریٹرز ہے یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ یہ بات میں ابھی اٹھ کے یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ میں حضور سے بات سن کے آیا ہوں، تب بھی مجھے غلط فہمی ہو سکتی تھی. تب بھی مجھ سے آپ پوچھتے کہ یار یہ تم نے بات جو پوچھی ہے تم نے یہ پتہ کیا تھا کہ کیا کانٹیکسٹ تھا. تو لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں، ایک تو بڑا گھپلا یہ کرتے ہیں کہ وہ سارے جو 4-5 نام ہیں ان کو ادھر کر کے پتہ کیا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ختم ہو گیا. مسلمان اس کے بعد کچھ نہیں بول سکتا بھائی، آخری بات کر دی حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے جی کیا ہو سکتا ہے. جو سمجھدار، جو زیادہ دین میں ڈیپتھ رکھنے والے علماء ہمیشہ اس کے بعد کہتے تھے او کما قالا، یا آپ نے جو فرمایا. یعنی وی آر ناٹ شیور کہ یہ ایگزیکٹلی یہی بات تھی. یعنی بڑی قیمتی بات ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، مگر اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے. وہ قرآن کی روشنی میں دیکھنے کا عمل ختم ہو گیا، یہ ہوا ہے. یہ بھی روایت ہے جی. What do you mean by روایت ہے؟ روایت جو ہے نا یہ بھی حدیث ہی کو کہتے ہیں عام طور پر، اگرچہ کہ روایت میں جب اس طرح جنرل سی ایک بات کرتے ہیں تو بعض اوقات صحابہ کا بھی جو اقوال ہیں، بیانات، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. لیکن عام طور پر روایت جب کہتے ہیں تو روایت سے مرادی حدیث ہوتی ہے. اچھا، حدیث کے بارے میں ایک اور بہت بڑا جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ حدیث سنت ہے اور سنت حدیث ہے. آپ سوچیں، اب ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس میں ایک بیسک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت یہ کہتی ہے کہ حدیث سنت ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو ہم کو سنت سے ملی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث سے ملی، تو حدیث تو پہلی 2 صدیوں میں سب مسلمانوں کے پاس تھی نہیں، تو پھر نماز کیسے پڑھتے تھے وہ؟ کیا چکر ہے؟ سو دعا آپ کریں جب آپ کا جی چاہے، جیسے چاہے. بہت اچھی بات ہے جب آپ مثال کے طور پر کوئی امیجیٹ آپ کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہے تو آپ اللہ کی حمد بھی کریں، آپ درود شریف بھی پڑھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے فارملی ایک لسٹ ہے دعاؤں کی، تو اس میں جیسے کہ ہمیں نماز میں عام طور پر اس ترتیب کو فالو کرتے ہیں، اگرچہ کہ اگین اس کو بائنڈنگ نہیں بنایا گیا. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، یہ کیا ہے کہ یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں میں ہم سب سے پہلی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی ترتیب ہے، بڑی مطلوب ترتیب ہے. حضور نے اس کو بائنڈنگ نہیں کیا، اس کو کسی پر امپوز نہیں کیا. آپ کی شان بہت بلند تھی، آپ ایسا نہیں کرتے تھے. آپ سے کسی نے پوچھا
تو آپ نے درود بتایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. سو اگر اس طرح سے کبھی آپ فارملی یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ یقیناً حمد، درود اور دعائیں پڑھیں. لیکن ایک دعا جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے، تو اس کو دل سے نکلنے دیں، اس لیے کہ اس میں آپ نے تمہید باندھی تو پھر وہ دل سے نکل کے کہیں اور چلی جائے گی. یہ ٹھیک ہے جی. دیکھیں کوئی اور اگر ہے، ورنہ انشاءاللہ مولوی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں اذان دے دیں گے. What is the obligation of a brother towards a divorced sister? Someone asked me, please reply in the light of قرآن مجید. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کن پر ہے؟ یہ والدین پر ہے، رشتہ داروں پر ہے، مسکینوں پر ہے، یتیموں پر ہے، ہمسایوں پر ہے. قرآن مجید نے اس کو بار بار بیان کیا ہے. تو ایک بیوہ بہن تو بہت قریب، اگر کوئی اور ان کے مقابلے اس سے بھی قریب نہ ہو، اس سے بھی قریب کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بیٹا بیٹی ہی ہوگے یا ماں باپ ہوں گے، نو بڈی ایلس. تو سب سے پہلے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کرتے ہیں دوسرے انسانوں پر، تو دو ہی کرائیٹیریا ہیں، ایک اور دوسرا آپ سے قرب. بیلنس کریں. جو بندہ آپ سے جتنا قریب ہے وہ آپ کے اللہ کے راستے میں کا ہے. قرب سے مراد رشتہ داری، قرب سے مراد ہمسائیگی، قرب سے مراد دوستی، یہی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور بھی کوئی قرب کی وجہ ہوگی، اور آپ ان پہ خرچ کریں. اور دوسرا نیڈ. اب ایک بندہ ہے جو رہتا تو رحیم یار خان میں ہے، نیڈ اس کی بہت شدید ہے، اور ایک بندہ میرے گھر کے ساتھ رہتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی کم ہے، لیکن بہرحال یہ قریب ہے، یہ ڈیزرو کرے گا. معلوم ہوا نہیں یہ اتنا نیڈ نہیں ہے، اس کی بہت شدید ہے، تو وہ ڈیزرو کرے گا. اب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور طریقہ نہیں بتایا کہ کوئی کیلکولیٹر دے دیا کہ دیکھو اس طرح سے تم کرنا، تو اگر یہ فارمولا اپلائی کرو تو معلوم ہو جائے. نہیں، اس نے جان بوجھ کر ہم پہ چھوڑا تاکہ ہم وری کریں، ہم سوچیں، ہم انویسٹیگیٹ کریں اور پھر ہم فیصلہ کریں. میرا خیال ہے کہ سوال بھی ختم ہو گئے اور اسٹیمنا بھی ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. اور ٹائم بھی ختم ہو گیا، اذان بھی ہو گیا.